بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا آپ لوگوں سے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے اور ساسوں سے، وہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، ساسیں جو ہیں جو بڑی ہیں، ان سے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بیٹی کو آپ بہا کے اپنے گھر لے کے آتے ہیں، بڑے چاؤں سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اس کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں۔ پہلے 8 دن تو بہت اچھے گزرتے ہیں۔ 8 دن کے بعد جب بیٹا، اوبیسلی اس کی شادی ہوئی ہے، اس کو اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے، تو وہ 8 دن کے بعد جب وہ اپنی بیوی کو باہر لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ لڑکے کی بہن آئی ہوتی ہے گھر پہ، تو وہ ماں سے کہتی ہے کہ ماں، اے دیکھ، اے تے اپنی بڈی کے پیچھے لگ گئے۔ اب ماں بیچاری کو کچھ نہیں پتا، وہ بہت نائس ہے، وہ اپنی بہو کے ساتھ بہت نائس ہے، لیکن بیٹی نے آ کر کے ماں کے دماغ میں ڈال دیا، نہیں 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 نہیں، دیکھو جی، کتنے لے کے جا رہے ہیں اپنی بیوی کو، ایسے بیوی کے تھلے لگ گئے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے پھر 1 ہفتے کے بعد، اوبیسلی بندہ روز تو باہر نہیں جا سکتا، 1 ویک کے بعد پھر وہ جب اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے، تو ماں کے دل میں وہ جو بات اس کی بیٹی ڈال کے گئی ہوئی ہے نا، تو اس کے دل میں آ جاتی ہے، لے تو ہوں اپنی بڈی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہوں تو اینو لے کے پھرنا ہے، ایدے تو تھلے لگ گئے۔ بھائی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اس کی عمر ہے اور یہ اس کا ٹائم ہے گھومنے پھرنے کا۔ اور میں ماؤں سے درخواست کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کو منع کریں کہ آپ کے گھر میں انٹرفیئرنس کریں اور آپ کے بیٹوں کی لائف میں انٹرفیئرنس کریں۔ آئیں، کھائیں، پئیں اور اپنے گھر جائیں، یہ نہ کریں۔ اچھا، اب جب لڑکی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ میری ساس جو ہے یہ اس بات پہ اعتراض کر رہی ہے، تو وہ پھر اس کے بعد اپنے گھر جاتی ہے اور اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ میری ساس نے یہ کہا ہے۔ اور اب وہ ساس کیا کرتی ہے، اس کی لڑکی کی ماں، ہائے ہائے تیرا تے خانہ خراب ہو گیا، اسی تے تینوں پیڑے گھر وچ ویا دیتا، تو تے بڑی ایجوکیٹڈ ہے، تو تے بہت اچھی ہے، وہ تے کچھ لوگ نہیں سن اچھے، وہ تے منڈا چنگا نہیں سی، اسی تینوں ویا دیتا وہ گھر ہے یو گو۔ اب لڑکی کے دماغ میں وہ غلط فہمی شروع ہوگی کہ جناب میں تو بہت سپیریئر ہوں، میری ماں نے مجھے بتا دیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی ماں یہ کہے کہ بیٹے اپنی ساس کو میری طرح ٹریٹ کرو، جیسے مجھ سے بات کرتی ہوں ویسے ان سے بات کرو۔ اگر انہوں نے کچھ چھوٹا موٹا کہہ لیا تو بڑا سمجھ کے اگنور کرو، ان کی خدمت کرو، جیسے میرے ساتھ مجھے چائے بنا کے دیتی تھی ویسے ان کو چائے بنا کے دو، جیسے مجھے کبھی کھانا بنا دیتی تھی مجھے ان کو بھی بنا کے دو، جب کبھی میرے کپڑے دھو کے دیتی تھی آپ، تو ان کے بھی کپڑے دھو دیا کرو۔ تو یہ بہو کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ آئے اور وہ یہ سارے کام کرے، نہیں، لیکن اگر وہ کرے تو آپ یقین کریں کہ وہ میاں اس کے پاؤں دھو کے پیے گا کہ یار یہ میری ماں کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اچھا، اب رہ گئی بہنوں کی باتیں، تو جب وہ آپ اچھے تعلقات اپنی ساس کے ساتھ رکھیں گے نا، تو وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، بہنوں کی باتیں جو ہے نا وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ بلکہ اگر آپ بڑی ہیں تو ان کے ساتھ شفقت سے پیار پیش آئیں اپنی نندوں سے۔ تو ماؤں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹے ہم نے آپ کو ادھر بھیجا ہے اور آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ نہیں، وہ تو شروع ہو جاتی ہے نا مائیں، چونکہ وہ اس لیے شروع ہو جاتی ہیں، یہ ان کا بھی قصور نہیں، ان کی بیٹی انہوں نے بڑی مشکل پالا ہے، پوسا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اور اب ایک باہر کی عورت اس کے اوپر۔ بھئی یہ کلچر ہے ہمارا، یہ ہمارا دین بھی ہے، ہمارا مذہب بھی ہے۔ تو میری سب بچیوں سے، سب بہنوں سے، سب بیٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنے گھر بسا کے رکھو۔ آپ کو نہیں پتا، اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ اگر اچھا نہیں ہے، اگر دوسرے سے شادی ہوگی تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اچھا ہو؟ ایک کے ساتھ تو آلریڈی آپ نے 1-2 سال گزارا کر لیا، دوسرے کے ساتھ کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک پڑھی لکھی لڑکی کو، میرا یہ کویشچن ہے ایک پڑھی لکھی لڑکی سے کہ بھائی آپ ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے
ایک آدمی کو اور ایک چھوٹی سی فیملی کو نہیں سنبھال سکتے؟ مطلب ان کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے؟ یہ آپ میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ ان کو ڈیل کر سکیں. اور میں اپنی ریکویسٹ کرتا ہوں ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، پلیز خدا کے واسطے، آپ کا باپ بہت مشکل سے کماتا ہے، خدا کے لیے ان کا خیال کریں. اللہ